إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم مکرم حاضرین جمعہ، بزرگان دین و ملت، عزیز دوستوں اور پردہ نشین ماں و بہنوں، اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں پیدا کرنے کا مقصد قرآن کریم کے اندر صاف لفظوں میں بیان کر دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہماری زندگی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزر رہی ہے تو حقیقت میں اس مقصد کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا۔ اور اگر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت سے دور ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، یا اللہ رب العالمین کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہراتے ہیں، یا اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی ہمارے دل میں خواہش تو ہے لیکن اس رب کی ہمیں معرفت ہی نہیں جس کی عبادت کرنی ہے، اور کسی دوسرے کو ہم نے رب کا درجہ دیا ہوا ہے اور اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو حقیقت میں ہماری زندگی اس مقصد کے تحت نہیں گزر رہی جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے اللہ کی عبادت کی جائے اس کے لیے شریعت نازل کی، دین نازل کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبلغ بنا کر، معلم بنا کر لوگوں کے درمیان بھیجا تاکہ لوگوں کو اپنے قول و عمل کے ذریعے یہ بتا سکے کیسے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے اندر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جہاں کہیں پر عبادت کا حکم دیا گیا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ اے لوگوں تم اپنے رب کی عبادت کرو، جہاں کہیں پر اللہ رب العالمین نے عبادت کا حکم دیا ہے، اللہ کے رسول نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا ہے، تو وہ تین چیزوں پر مشتمل ہے۔ پہلی چیز کہ اس رب کی ہم معرفت حاصل کریں جس کی ہمیں عبادت کرنی ہے۔ دوسری چیز، جس رسول کے ذریعے ہمیں اس عبادت کا طریقہ معلوم ہوا اس رسول کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، معرفت حاصل کریں۔ اور تیسری چیز، عبادت کا طریقہ کیا ہے، اسی کو دین کہتے ہیں، اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ تو جن آیتوں میں عبادت کا حکم ہے وہ تین چیزوں پر مشتمل ہے، ایک اللہ رب العالمین کی معرفت پر، ایک دین اسلام کی معرفت، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ یہی وہ تین چیزیں ہیں
جن کے بارے میں ہر شخص کو قبر کے اندر پوچھا جائے گا. جیسے کہ ہماری یہ دنیاوی زندگی ختم ہوگی، ہمارے رشتہ دار دوست و احباب ہمیں قبر میں رکھ کر آئیں گے اور واپس ہوں گے. فرشتے ہر شخص کے پاس پہنچتے ہیں اور اس سے یہی 3 سوال کرتے ہیں: من ربک وما دینک ومن نبیک. تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا تھا، اور تمہارے نبی کون تھے. یہ وہ 3 چیزیں ہیں جن کی معرفت ہر شخص کے لیے ضروری ہے. دین کے جو مسائل ہیں، شریعت کے جو مسائل ہیں، وہ تمام کے تمام ایک درجے کے نہیں ہیں. بعض مسائل ایسے ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر فرمایا: طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو کچھ مسائل دین کے ایسے ہیں جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ایسا نہیں کہ گھر کے اندر ایک شخص عالم دین ہے، اس کو ان مسائل کا علم ہے، یا ایک شخص دروس میں حاضر ہوتا ہے، جمعہ کے خطبوں میں پابندی کے ساتھ حاضر ہوتا ہے، غور سے سنتا ہے، اسے علم ہے، باقی گھر کے دوسرے افراد کو علم نہیں تو لوگ بچ جائیں گے. ایسی بات نہیں ہے. ہر شخص کو ان مسائل کا علم ہونا ضروری ہے. ان مسائل کی معرفت ہونا ہر شخص کے لیے ضروری ہے. تو یہ مسائل دین کے بنیادی مسائل ہیں، اور بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ عام لوگوں کو اگر پتہ نہ ہو، اہل علم علماء کرام بھی اگر ان مسائل کے تعلق سے جانتے ہو تو عام لوگوں کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین عام لوگوں کو دین کے ان مسائل کے تعلق سے نہیں پوچھیں گے. اگر قوم کے اندر بعض لوگ ایسے پائے جاتے ہیں جو کتاب و سنت کا گہرا علم رکھتے ہیں تو یہ کافی ہے. یہی دوسروں کی ہدایت کے لیے کافی ہے. دوسروں کو وہ دین کی چیزوں کے بارے میں رہنمائی کریں گے. اور بعض مسائل ایسے ہیں جن کی معرفت تمام علماء کو بھی نہیں ہوتی. اللہ رب العالمین نے خاص بڑے کبار علماء کو اس کے لیے مختص کیا ہے، جن کو راسخون فی العلم کہا جاتا ہے. بڑے اونچے پائے کے علماء، ان کو ان مسائل کے بارے میں جانکاری ہوتی ہے. تمام علماء ان مسائل کے بارے میں نہ جانکاری رکھتے ہیں، نہ اپنی زبان کھولنے کی اہلیت رکھتے ہیں، نہ ان کو اجازت ہوتی ہے کہ ہر مسئلے میں اپنی زبان کھولیں. تو دین کے تمام مسائل ایک درجے کے نہیں ہیں. کچھ مسائل ایسے ہیں جن کی جانکاری ہر شخص کو ہونی چاہیے. ان میں سے سب سے پہلی چیز اگر کہا جائے کہ جس کی جانکاری ہر شخص کو ہونی چاہیے، وہ قبر کے یہی 3 سوالات ہیں: تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے. اگر ایک شخص نے دنیا کی تمام چیزوں کے بارے میں جانکاری حاصل کر لی، سوئی سے لے کر ہوائی جہاز تک کا اس کے پاس علم ہے، ہر چیز کے بارے میں آپ کو بتا سکتے ہیں، لیکن اپنے رب سے غافل رہا، دین اسلام سے غافل رہا، اپنے رسول سے غافل رہا، اور جب اسے قبر کے اندر پوچھا جائے تو کہا کہ مجھے ان چیزوں کا کوئی علم نہیں، تو اس سے زیادہ حسرت اور افسوس کچھ نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس ان بنیادی چیزوں کا علم نہیں ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے حقیقتوں سے پیدا کیا تھا. اپنے مقصد سے ہی اپنی پوری زندگی غافل رہا. اس لیے ان بنیادی مسائل کے بارے میں ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کما حقہ علم حاصل کریں. ایک شخص جب دین اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس سے اسی چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، اس سے کلمہ شہادت کے اقرار کا مطالبہ کیا جاتا ہے. کہا جاتا ہے کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اگر اس کلمے کا اقرار نہ کرے وہ شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اس کلمے کے اقرار میں اس نے انہی تینوں چیزوں کا اقرار کیا: اللہ رب العالمین کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ اگر جائزہ لیں حقیقت میں اپنے سماج اور معاشرے کا تو پائیں گے بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ان تینوں امور کے بنیادی چیزوں سے غافل ہیں. ان کو علم نہیں ہے کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، اس کے شروط کیا ہے، اس کے ارکان کیا ہے. اکثر و بیشتر لوگ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں. اس کلمے کا معنی یہ ہے
کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی برحق معبود نہیں، اور اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کیا ہے، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ ہے اس کلمے کا معنی۔ اس کلمے کے اس کے علاوہ بہت سارے دوسرے معنی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام باطل معنی۔ اس کلمے کا یہی ایک درست معنی ہے۔ مثال کے طور پر اشہد ان لا الہ الا اللہ کا بعض گمراہ فرقے معنی یہ کیا بیان کرتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں۔ الہ کا معنی خالق سے کرتے ہیں، یہ غلط معنی ہے، باطل معنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا اس کلمے میں کہ تم اللہ رب العالمین کے خالق ہونے کا اقرار کرو۔ اہل مکہ پہلے سے اللہ کو خالق مانتے تھے۔ اگر اسی چیز کا مطالبہ کیا جاتا تو اللہ کے رسول کے ساتھ ان کی کوئی لڑائی نہیں ہوتی، وہ تلوار اللہ کے رسول کے خلاف نہ نکالتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کلمے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی رازق نہیں، تو رازق کفار و مشرکین بھی اللہ کو مانتے ہیں، اور بہت سارے کفار و مشرکین سے پوچھے وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہی پیدا کیا۔ کفار مکہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل کی اور کہا کہ ان سے اگر پوچھو کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ خود گواہی دیں گے کہ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ تو اگر اس کلمے میں یہی مطالبہ ہوتا تو اہل مکہ اللہ کے رسول کے خلاف تلوار نہ نکالتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر اس طرح ٹارچر نہ کرتے، ان کو گھر سے باہر نہ نکالتے۔ تو اصل لڑائی کس چیز کی تھی؟ اللہ رب العالمین کو معبود برحق تسلیم کرنے کی، کہ عبادت کا مستحق فقط اور فقط اللہ رب العالمین، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ کسی بھی چیز کو اگر ہم عبادت کہتے ہیں تو اس کا فقط اور فقط مستحق اللہ رب العالمین ہے، اس کے علاوہ ذرہ برابر بھی عبادت کی کسی قسم کا مستحق کوئی مخلوق نہیں ہو سکتا، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے کوئی نبی ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے کوئی پیر ہو، چاہے کوئی خواجہ بابا ہو، چاہے کچھ بھی اس کی حیثیت ہو، وہ عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ اس کلمے کے اندر بندہ یہی قرار کرتا کہ عبادت صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے انجام دی جائے گی، اور معبود برحق فقط اللہ رب العالمین ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جتنے معبود پائے جاتے ہیں سب کے سب باطل ہیں۔ اسی وجہ سے اس کلمے کے دو اہم ارکان کی معرفت ضروری ہے۔ اس کلمے میں جو اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں تو دو اہم چیزوں کا اقرار کرتے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو معبود برحق مانتے ہیں، اور صرف اس پر نہیں، دوسری چیز بھی بہت ضروری ہے۔ دوسرا رکن کیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے علاوہ جتنے معبود دنیا میں پائے جاتے ہیں تمام معبودوں کے باطل ہونے کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی بھی معبود کے لیے ذرہ برابر ہم دفاع نہیں کر سکتے۔ ایک شخص ملحد ہے جو سرے سے اللہ رب العالمین کے وجود کا انکار کرتا ہے، وہ نہیں مانتا کہ دنیا میں کوئی رب ہے، دنیا میں کوئی معبود ہے، دنیا میں کوئی اللہ، دنیا میں کوئی گاڈ ہے۔ اس کا تصور کیا ہے کہ یہ سب چیزیں فالتو ہیں، یہ خرافات ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے وجود کا ہی سرے سے انکار کرتا۔ یہ ایک ملحد کا نظریہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس ملحد کے برخلاف یہ ثابت کرے کہ نہیں تمہارا نظریہ درست نہیں ہے، دنیا کے اندر بہت سارے معبود موجود ہیں اور یہ برحق ہے، ہر مذہب کے اندر ایک ایک معبود کا تصور ہے، دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں معبود کا تصور نہ ہو۔ اب اگر کوئی شخص کسی ملحد کے ساتھ مناظرہ کرتے ہوئے یہ ثابت کرے کہ جو لوگ معبود کا تصور رکھتے ہیں ان کا موقف برحق ہے، یہ نہیں کہ صرف دین اسلام کے اندر جو معبود کا تصور ہے وہی برحق ہے، باقی دوسرے مذاہب میں جو معبود کا تصور ہے اسے باطل مانتے ہیں، اس کو نہ کہیں، بلکہ کیا وہ ثابت کرے کہ معبود کا تصور علی الاطلاق، چاہے جس مذہب میں جس معبود کا تصور ہو وہ برحق ہے، تو کلمہ لا الہ الا اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اندر دو ارکان ہیں، پہلا رکن کہ اللہ تعالیٰ کو معبود برحق مانو، اور دوسرا رکن
اللہ کے سوا جن معبودوں کی پرستش کی جاتی ہے ان معبودوں کو باطل بھی کرو. وہ باطل معبود ہے، وہ معبود نہیں. یہ ہے پہلے کلمے کا پہلا جز. دوسرا جز کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں. اللہ کے رسول کے ذریعے ہی ہمیں یہ دین ملا ہے. اللہ رب العالمین کے طرف سے اللہ کے رسول کے واسطے سے ہمیں یہ دین ملا. اس لیے اللہ کے رسول کے بارے میں جاننا اور آپ کے حقوق کی معرفت حاصل کرنا دین کے بنیادی مسائل میں سے. اکثر و بیشتر لوگ ان حقوق سے غافل ہوتے ہیں، اپنی پوری زندگی گزار دیتے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول کے ہمارے اوپر کیا حقوق تھے. اس لیے ان حقوق کی معرفت بہت ضروری ہے. اسی مختصر وقت میں آپ کے سامنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چند حقوق بیان کر رہا ہوں. پہلا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر مسلمان پر یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو اللہ کا بندہ تسلیم کرے. وہ اسی چیز کا اس کلمے کے اندر اقرار کرتا ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ. تو اللہ کے رسول کو عبد تسلیم کرے کہ اللہ کے بندے تھے. بعض لوگ اس کلمے کو تو پڑھتے ہیں لیکن عقیدہ کیا رکھتے ہیں کہ اللہ کے بندے نہیں تھے، وہ انسان نہیں تھے، نور سے پیدا کیے گئے تھے، اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے وہ. اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتے تو اس نے جو کلمے کا اقرار کیا تھا اس کی دھجی اڑا کر رکھی. اس نے پہلا حق جو اللہ کے رسول کا اس کے اوپر واجب ہوتا تھا اس حق کو ادا نہیں کیا. جب قبر کے اندر اس سے پوچھا جائے گا تمہارے نبی کون تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جو نبی اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، جس کے حقوق ہم پر متعین کیا ہے، اس نے اپنی زندگی بھر ان حقوق کی دھجی اڑائی ہے، تو وہاں پر اس کے لیے جواب دینا آسان نہیں ہوگا. یہ پہلا حق ہے اللہ کے رسول کا کہ اللہ کے رسول کو تم اللہ رب العالمین کا بندہ تسلیم کرو. اللہ رب العالمین نے عزت کے مقام پر اللہ کے رسول کے لیے بندہ ہونا ذکر کیا ہے. یہ اللہ کے رسول کی توہین نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے لیے بندہ ہونے کا عقیدہ رکھیں، بلکہ اللہ کے رسول کی یہ انتہائی تعظیم ہے کہ ہم اللہ کے رسول کے لیے بندہ ہونے کا عقیدہ رکھیں کہ وہ اللہ کے بندے تھے. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر معراج کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے، اسراء اور معراج کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے جو اسراء کا تذکرہ کیا قرآن کریم کے اندر، تو وہاں پر اس عزت کے مقام پر، تعظیم کے مقام پر عبد کا لفظ استعمال کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا. اس لیے اللہ کے رسول کے لیے یہ کہنا کہ اللہ کے رسول انسان تھے، بندے تھے، بنی آدم میں سے اللہ کے رسول تھے، یہ اللہ کے رسول کی توہین نہیں. قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین اللہ کے رسول پر آیت نازل کر کے لوگوں کے درمیان اعلان کرنے کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کے درمیان اعلان کر دیں کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں. فرق کیا ہے؟ یوحیٰ الی، میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. یہ وحی اللہ کی طرف سے اللہ کے رسول کے علاوہ کسی دوسرے پر نہیں کی جاتی. تو فرق وحی کے نزول کے بارے میں، بحیثیت انسان اللہ کے رسول اور دوسرے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرق نہیں رکھا. اللہ کے رسول بنی آدم میں سے تھے، یہ پہلا عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے. یہ پہلا حق ہے اللہ کے رسول کا. دوسرا حق اللہ کے رسول کا کیا ہے؟ اسی کلمے کے اندر ہم اسے اقرار کرتے ہیں. دوسرا حق ہے اللہ کے رسول کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اللہ کے رسول کی رسالت میں اگر ذرہ برابر بھی کوئی شخص شک و شبہے کا شکار ہو تو ایسا شخص مسلمان باقی نہیں رہتا، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس کلمے کو پڑھتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں انہیں شک ہے، شبہ ہے. ایک بہت بڑی جماعت ہے جو یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ اصل میں یہ نبوت اور رسالت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق تھا، ان کو ملنی تھی، لیکن جبریل امین علیہ السلام سے چوک ہو گئی اور یہ محمد ابن عبداللہ کو دے کر چلے گئے. نعوذ باللہ من ذلک. ایک بہت بڑی جماعت ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے اور ہم میں سے بہت سارے لوگ ان کی حمایت میں بھی کھڑے ہوتے ہیں. آپ کو پتا روافض کے یہاں صاف لفظوں میں
ان کے کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حقیقت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ رسالت ملنی تھی، جبریل امین علیہ السلام کے چوک کی وجہ سے محمد ابن عبداللہ رسول بن گئے، حقیقت میں علی بن ابی طالب کو رسول بننا تھا۔ اسی طرح بعض لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہ کرے لیکن اللہ کے رسول کی رسالت کا اگر انکار کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر رہا، اس سے پوچھا جائے اللہ کے رسول کو سچا رسول مانتے ہو؟ کہے کہ نہیں، میں اللہ کے رسول کو سچا رسول نہیں مانتا۔ اس کے باوجود بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس شخص کے بھی جنت میں داخل ہونے کے چانسز معمولی درجے کے ہیں۔ کس طرح کے؟ 0.00000 لگاتے جائیں، آخر میں 1، اتنا چانس ہے بس۔ مثال دے کر کہتے ہیں جیسے 100 مالی کی کوئی بلڈنگ ہو، اس سے اگر کوئی شخص گر جائے تو اس کے بچنے کے جتنے چانسز ہیں اس شخص کے بھی جنت میں داخل ہونے کے اتنے چانسز ہیں۔ یہ اس حق کی دھجی اڑانا کہ کوئی شخص اللہ کے رسول کی رسالت کا منکر ہو اور کسی بھی درجے میں آپ اس کے لیے جنت میں داخل ہونے کا چانس نکالیں، تو یہ دین کے بنیادی مسائل سے غفلت کی دلیل ہے کہ بعض لوگ اس طرح جہالت کی باتیں کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو اہل حدیث میں سمجھتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنیادی حقوق کے اوپر ڈانگا ڈالتے ہو اور ان کو اہل حدیث اور اہل حدیث کا داعی سمجھا جائے۔ یہ قطعاً ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص اللہ کے رسول کی رسالت کا منکر ہو یا شک و شبہ کا شکار ہو اور وہ اسلام کے اندر ذرہ برابر بھی کوئی حصہ رکھتا ہو یا اس کے جنت جاننے کے ذرہ برابر بھی کوئی چانسز ہو، ایسا شخص کافر ہے اگر اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتا۔ تیسرا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ 4 چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معصوم مانا جائے۔ پہلی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفر اور شرک سے معصوم تھے۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، فرشتے گناہوں سے معصوم ہیں، فرشتوں سے گناہ سرزد نہیں ہوتی۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ 4 چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کفر و شرک سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اللہ کے رسول سے سرزد نہیں ہو سکتا کفر اور شرک کا عمل، نہ نبی بننے سے پہلے نہ نبی بننے کے بعد اللہ کے رسول سے کبھی زندگی میں کفر اور شرک صادر ہوا۔ دوسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کبیرہ سے معصوم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ اے رسول آپ اخلاق کے بلند معیار پر فائز ہیں۔ جو شخص اخلاق کے بلند معیار پر فائز ہو، کیا اس کے بارے میں تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے؟ تو اللہ کے رسول کے بارے میں یہ دوسری چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول معصوم تھے۔ تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ بولنے سے معصوم تھے۔ نہ بچپن میں اللہ کے رسول نے کبھی جھوٹ بولا اور نہ بڑے ہونے کے بعد اور نہ نبی بننے کے بعد اللہ کے رسول نے کبھی جھوٹ بولا۔ جب مکہ والوں کے سامنے کھڑے ہوئے اپنے رشتہ داروں کے سامنے اور کہا کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر موجود ہے، میں تمہیں اگر خبر دوں تو صرف میرے کہنے کی وجہ سے تم مان جاؤ گے؟ تو لوگوں نے کیا کہا؟ ما جربنا علیک الا صدقا، آج تک ہم نے آپ کو سچ بولنے کے علاوہ کبھی کوئی دوسری زبان استعمال کرتے ہوئے نہیں پایا، ہمیشہ آپ کو ہم نے صرف سچ بولتے ہوئے ہی پایا۔ تو اللہ کے رسول کے بارے میں یہ تیسرا عقیدہ ہے جو ہمیں رکھنا ہے کہ اللہ کے رسول معصوم تھے جھوٹ بولنے سے۔ اور چوتھی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں معصوم ہونے کا عقیدہ رکھنا ہے، وہ ہے فہم شریعت اور تبلیغ شریعت کے باب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے۔ شریعت کو سمجھنے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی کوئی آیت نازل کی، اللہ رب العالمین نے شریعت کا کوئی حکم نازل کیا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو سمجھنے میں چوک ہو جائے، کسی قرآن کی آیت کو سمجھنے میں چوک ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول معصوم تھے اس بات میں۔ اسی طرح لوگوں تک پہنچانے میں معصوم تھے، یہ ممکن نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کی تبلیغ میں کوتاہ واقع ہوئی ہو، اللہ کے رسول سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہو یا غلطی ہو گئی ہو، کہنا کچھ چاہتے تھے غلطی سے کچھ کہہ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہو سکتا۔
دوسرے امتیوں سے یہ ممکن ہے، چاہے وہ ان کے کتنے ہی اونچے مقام پر فائز ہو جائیں، چاہے وہ ابو بکر صدیق ہو، عمر فاروق ہو، تب بھی ان سے غلطی ہو سکتی ہے شریعت کے کسی مسئلے کو سمجھنے میں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ جب مانعین زکات سے جنگ کرنے کا معاملہ آیا تو آپ جانتے ہیں کس قدر دونوں کے درمیان بحث و مباحثہ ہوا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے تھے جو زکات کا انکار کر رہے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے تھے کہ آپ ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صرف زکات کا انکار کیا ہے تو کیسے جنگ کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ امت کے دو سب سے بڑے صحابی، دو سب سے بڑے عالم ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور ان دونوں کے درمیان ایک مسئلے کو لے کر اختلاف ہے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بعد میں تسلیم کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف صحیح تھا، میرا موقف غلط تھا۔ تو اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی مسئلے کو سمجھنے میں چوک ہو سکتی ہے تو دنیا کے کسی بھی عالم سے چوک ہو سکتی ہے۔ معصوم نہیں ہے کوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف معصوم، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام احمد ابن حنبل ہو، امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہو، علامہ ابن قیم ہو، کوئی بھی ہو، دنیا کے کسی بھی عالم سے کسی مسئلے کو سمجھنے میں چوک ہو سکتی ہے۔ معصوم اللہ رب العالمین نے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، اس لیے یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو نہ سمجھاؤ اور یہ فرمان جاری کیا ہو، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اس طرح کا نظریہ رکھتا ہے تو عصمت رسول پر داخل آ رہا، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ پائیں گے ان کے سامنے قرآن کی کوئی حدیث کوئی اللہ کے رسول کی پیش کرے، کہہ رہے ہیں قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے نا یہ، اس لیے ہم قرآن کے خلاف اس حدیث کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت کو آپ نے اللہ کے رسول سے زیادہ بہتر سمجھا، اللہ کے رسول پر آیت نازل ہوئی تھی، اللہ کے رسول اس آیت کو نہیں سمجھ سکے، آپ زیادہ بہتر سمجھ رہے ہیں اس آیت کو، اور اللہ کے رسول نہ سمجھنے کی وجہ سے نعوذ باللہ اس کے برخلاف کوئی حکم دے رہے امت کو۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی کسی آیت کو سمجھنے میں یا شریعت کے کسی مسئلے کو سمجھنے میں غلطی ہو جائے۔ اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ جائے تو ہمارا موقف یہ ہونا چاہیے آمنا صدقنا، ہم سر تسلیم خم کر دیں، اسے قبول کر لیں، وہی شریعت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ تیسرا حق ہم نے ابھی بیان کیا کہ 4 چیزوں میں اللہ کے رسول کو معصوم سمجھنا۔ چوتھا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے بے پناہ محبت کی جائے۔ اس محبت کے بعد میں آپ پائیں گے لوگ افراط و تفریط کے شکار ہوتے ہیں، کچھ لوگ مبالغہ بلکہ غلو کے حد تک پہنچ جاتے ہیں محبت کرنے میں، اور ایسے ایسے طریقے محبت کے نکالتے ہیں جو صحابہ کرام کے بھی تصور میں نہیں تھا کہ اس طرح بھی اللہ کے رسول سے محبت کی جا سکتی ہے۔ صحابہ کرام کیسے محبت کرتے تھے؟ اپنی جان ہتھیلی پر رکھتے تھے اللہ کے رسول پر قربان کرنے کے۔ بیعت رضوان کے موقع پر تیاری کر کے نہیں گئے تھے کفار سے لڑنے کے لیے، صرف عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول نے ان سے بیعت لی کہ ان کفار سے جب تک ہم جنگ نہ کریں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ نہ لیں، یہاں سے نہیں جائیں گے، تمام صحابہ کرام نے فوراً بیعت کی کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ جنگ احد کا قصہ پڑھیں، کتنے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول کے سامنے اپنا سینہ رکھ دیا کہ جب تک جسم میں جان رہے گی اللہ کے رسول تک ایک تیر پہنچنے نہیں دیں گے۔ یہ ہے حقیقت میں محبت جو صحابہ کرام نے کر کے دکھایا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں محبت کے نام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن ابھی شروع ہوگا اسی مہینے کے اندر، آپ دیکھیں گے ایسے ایسے اعمال انجام دیتے ہیں۔ میں ایسے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں خود اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ کیا صحابہ کرام اسی طرح کرتے تھے؟ کسی بھی حدیث کے اندر آپ کو اس کا تذکرہ ملتا ہے؟ یہ محبت کے نام پر جو آج بدعتیں انجام دی جا رہی ہے، یہ حقیقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر سے محرومی کی دلیل۔ تو اللہ کے رسول سے محبت آپ کا حق ہے، کیسے محبت کی جائے؟ جیسے صحابہ کرام نے محبت کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تمام حقوق کی پاسداری کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. معزز حاضرین، بس ایک حق آخر میں بیان کر کے میں رخصت ہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سے ایک بہت بڑا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی جائے. تعظیم کیسے کی جائے اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی زندگی کو دیکھیں کہ کیسے وہ تعظیم کرتے تھے. جب حدیث پڑھتے اللہ کے رسول کا نام آتا تو صلی اللہ علیہ وسلم والی کیا ہوا ہوتا، وہاں سے اپنی نظر اٹھا کر اوپر دیکھنے لگتے، اپنی طرف سے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ احساس دلاتے لکھا ہوا ہے اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں درود، اپنی طرف سے میں اللہ کے رسول پر درود بھیج رہا ہوں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے اس قدر ادب و احترام کے ساتھ پیش آتے کہ آواز اونچی نہ ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر. ان کے سروں پر گویا کے پرندے بیٹھے ہوئے ہوں. اللہ کے رسول کسی چیز کا حکم دیتے فوراً اسے انجام دیتے، دوڑتے ایک دوسرے پر سبقت کرتے کہ میں پہلے اس کو انجام دوں گا. یہ ہے حقیقت میں تعظیم. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں دو لوگ مسجد نبوی کے اندر اونچی آواز سے گفتگو کر رہے تھے. بگڑ گئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو بلایا اور کہا کہاں سے تم دونوں کا تعلق ہے؟ کہا کہ ہم طائف سے آئے ہوئے ہیں. کہا کہ تم بچ گئے، اگر مدینے کے ہوتے تو ایسی سزا دینا تمہیں یاد رہتی ہے سزا. اللہ کے رسول کی مسجد میں اونچی آواز میں گفتگو کر رہے ہو. ترفعون اصواتکم فی مسجد رسول اللہ. یہ ہے شدت تعظیم. امام مالک رحمہ اللہ مسجد نبوی کے اندر درس کے لیے نکلتے تو انتہائی خوبصورت لباس پہنتے، عطر وغیرہ استعمال کرتے. جب لوگوں نے کہا کہ بڑے بڑے وزیر اور بادشاہ اور بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، عمرا آتے ہیں، ان کے لیے ہم اس طرح اہتمام نہیں کرتے، لیکن ان غریب فقیر طلبہ کے لیے اس طرح اہتمام. تو جواب کیا دیتے؟ ابجل حدیث رسول اللہ. اللہ کے رسول کی حدیث میں پڑھانے والا ہوں ابھی، حدیث رسول کی تعظیم کے لیے میں نے یہ کیا ہے. یہ ہے حقیقت میں تعظیم. آج ہمارے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو آپ کو افراط و تفریط ملے گا. کچھ لوگ تعظیم کے نام پہ اس قدر آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اور اللہ کے بارے میں جو عقیدہ رکھنا چاہیے وہ عقیدہ اللہ کے رسول کے بارے میں رکھتے ہیں. نعوذ باللہ. اللہ کے رسول عالم الغیب ہے، اللہ کے رسول ہماری مجلسوں میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول کے بارے میں اور پتہ نہیں کیا کیا عقیدہ رکھتے ہیں. اللہ کے رسول کا نام آئے انگلی چومنے لگتے ہیں، آنکھوں کے اندر پھیرنے لگتے ہیں. کیا صحابہ کرام اس طرح تعظیم کرتے تھے؟ اللہ کے رسول کی تعظیم نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے مقام تک اللہ کے رسول کو پہنچا دے. یہ توہین ہے اللہ کے رسول کی. اور کچھ لوگ اللہ کے رسول کے بارے میں توہین کے شکار ہیں. جی آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ کوئی توہین کیسے کر سکتا ہے، لیکن حقیقت میں ہے ایسے. بہت سارے دانشور اور مفکرین جن کو کہا جاتا ہے وہ اللہ کے رسول کی حدیث کو حجت نہیں مانتے اور کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث رسول کی ہمیں ضرورت نہیں، اور حدیث رسول کا انکار کرتے ہیں. اور ایسے لوگوں کی تعداد کم نہیں ہے. ایسے لوگ بر صغیر کے اندر بہت سارے ہیں اور ہمارے نوجوان ان کے لٹریچرز پڑھتے رہتے ہیں. میری ایک کتاب ہے منہج سلف کا دفاع، اس میں ایک مبحث ہے انکار سنت کی نئی شکلیں. پڑھے ایسے تمام لوگوں کا نام لے کر میں نے بیان کیا ہے کہ کیسے کیسے لوگ سنت رسول کا انکار کرتے ہیں. یہاں تک کہ ان کے سامنے اللہ کے رسول کی حدیث پیش ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے امام کا قول تو الگ ہے نا. اللہ کے رسول کی حدیث چھوڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن اپنے امام کا قول نہیں چھوڑ سکتے. یہ توہین نہیں ہے اللہ کے رسول کی. تو تعظیم کے باب میں افراط و تفریط کے لوگ شکار ہیں. ہمیں چاہیے کہ حقیقت میں جو صحابہ کرام، تابعین، تابعین نے اللہ کے رسول کی تعظیم کی ہے اسی طریقے سے ہم تعظیم کریں. تو یقیناً جب قبر میں پہنچیں گے ہم سے سوال کیا جائے گا تمہارے رسول کون ہے، انشاءاللہ جواب دینے میں ہمیں آسانی ہوگی. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان تمام حقوق کی ہمیں پاسداری کرنے کی اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے. دین کے بنیادی مسائل کو سیکھنے اور عملی زندگی میں نافذ کرنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.